مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ اور منطقی اور فلسفی کہتے ہیں کہ انسان اربع عناصر سے بنا ہے، 4 عناصر سے بنا ہے، لیکن ایک شاعر کا تخیل یہ ہے کہ امام عالی مقام کیسے بنے۔ وہ اپنے شاعرانہ انداز میں یوں گفتگو کرتے ہیں کہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ امام حسین کیسے بنے ہیں، نہ پوچھ کیسے کہ کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کہ شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ عزیزان محترم، خطبے کے اندر جو آیہ مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ 25واں پارہ سورہ شورى آیت نمبر 23 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میں تم سے قرابت کا پیار چاہتا ہوں، قرابت کی مودت چاہتا ہوں۔ اب عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے آپ اپنی اس امت کو بتائیے کہ جو میں نے تم تک دین پہنچایا، تم تک میں نے جن مصائب و آلام میں اللہ کا دین پہنچایا، قرآن پہنچایا، اس میں دین پہنچانے میں، اس کی اشاعت میں جتنے مصائب و آلام مجھ پہ آئے، میں اس پر، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، کہ میں نے تمہیں تیار دین دیا ہے، رب کا دین تم تک پہنچایا ہے، اس دین کے پہنچانے میں مجھ پر جو مصائب و آلام آئے، کبھی میری پشت پہ جناب اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی، کبھی میرے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، اتنے مصائب و آلام کے باوجود میں نے رب کا دین تم تک پہنچایا ہے۔ میں اس دین کے پہنچانے تک، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اگر تم نے کوئی مجھے اجرت، کوئی معاوضہ دینا ہے، میرا ایک سوال ہے کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے پیار کرنا ہے، میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب غور کیجئے اس آیہ مبارکہ پہ کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ، اس تبلیغ پہنچانے پر، الا المودۃ فی القربى، مگر تم سے جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرنا ہے، ان سے مودت کرنی ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے آقا نے فرمایا میری قرابت سے مودت کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مودت عربی کا لفظ ہے،
دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، محبت کا معنی بھی پیار کرنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے بجائے لفظ محبت کے لفظ مودت کا استعمال کیوں فرمایا؟ یہ انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ مودت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، محبت کا معنی بھی پیار کرنا ہے۔ تو جب ان دونوں کا معنی پیار کرنا ہے تو پھر بجائے لفظ محبت کے، جو کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی، یہ لفظ سمجھ میں آ جاتا تھا، اس کے بجائے خالق کائنات نے لفظ مودت کا استعمال کیوں کیا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ آئیے وہ راز اور فلسفہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہاں مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں راز کیا ہے؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کن کی مودت چاہ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ویسے تو لوگوں نے یہاں پہ ترجمہ کر دیا کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تبلیغ پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ تم میری اہل بیت سے پیار کرو۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف یہ ترجمہ کرنا کہ میری اہل بیت سے پیار کرو تو یہ قرآن پاک کے مفہوم کو اور ترجمے کو محدود کرنے والی بات ہے، وگرنہ آئیے انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس میں نکتہ کیا ہے، اس میں راز اور فلسفہ کیا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ محبت اور مودت یہ دو لفظ ہیں، محبت کا معنی بھی پیار کرنا ہے اور مودت کا معنی بھی پیار کرنا ہے، تو پھر ان میں خالق کائنات نے محبت کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا؟ محبت کے بجائے مودت کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس میں راز کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ وہ راز اور فلسفہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب یہ راز اور فلسفہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ کا دل بھی خوش ہوگا کہ خالق کائنات نے ہمیں قرآن پاک میں کیسی تلقین فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، بعض حضرات، بعض اہل علم محبت اور مودت کے مابین فرق یہ بیان کرتے ہیں کہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے، محبت یہ نہ کمال کی محتاج ہے۔ کسی شے میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ کسی شے میں کمال پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے، کمال بھی پایا جائے۔ میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ فرق واضح طور پر آپ سمجھ سکیں کہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے، محبت یہ نہ کمال کی محتاج ہے۔ کسی شے میں محبت پائی جائے، کسی شے میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا کالے رنگ کا پیدا ہو ماں تب بھی پیار کرتی ہے، بیٹا پاؤں سے لنگڑا پیدا ہو ماں تب بھی پیار کرتی ہے۔ اگر بیٹا آنکھوں سے نابینا پیدا ہو باپ تب بھی اس سے پیار کرتا ہے، ماں باپ اس سے تب بھی پیار کرتے ہیں
کیوں؟ اس لیے کہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے، محبت یہ نہ کمال کی محتاج ہے۔ کسی چیز میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، بیٹا اگر آنکھوں سے نابینا پیدا ہو ماں تب بھی پیار کرتی ہے، کیونکہ یہ محبت نہ حسن کی محتاج ہے نہ کمال کی محتاج ہے۔ ہاں، مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے کمال بھی پایا جائے۔ یہاں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے جو قریبی ہیں ان سے مودت کرنی ہے، محبت نہیں کرنی۔ یہاں خالق کائنات نے مودت کا لفظ استعمال کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے دنیا والوں، میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے کہ جس میں حسن بھی پایا جاتا ہے کمال بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ جناب ہم اہل بیت سے یا حضور کے صحابہ سے جناب محبت کرتے ہیں، نہیں، محبت کا درجہ ادنا ہے، مودت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے اہل بیت سے میرے صحابہ سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے، کیونکہ محبت کا درجہ ادنا ہے، اور جہاں محبت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہاں خالق کائنات نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضور کی آل وہ ہے، میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے جن میں حسن بھی پایا جاتا ہے کمال بھی پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور طریقے سے میں آپ کو محبت اور مودت کے مابین فرق سمجھانا چاہتا ہوں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ محبت، جہاں محبت ہو درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے محبت بعد میں ہوتی ہے، اور پھر جہاں مودت کا رشتہ ہو اور درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے مودت بعد میں ہوتی ہے۔ ذرا آپ کے لیے یہ فرق بڑا ثقیل ہے، لیکن سمجھیں گے نا تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ ہم نے تو جناب والا یہ سمجھا ہوا ہے بس کوئی سر لگائے، بھلے جناب والا کوئی بات کرے یا نہ کرے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، حدیث پڑھے یا نہ پڑھے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، مسلمان نے اس کو سمجھنے کی جسارت نہیں کی ہے، تبھی تو آج مسلمان تنزلی کا شکار ہے۔ عزیزان محترم، آج کافروں نے قرآن پاک پہ ریسرچ کر کے آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، مسلمان کیوں روز بروز تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ نہ اسے قرآن پاک سمجھنے کا شوق ہے، نہ حضور کی شریعت سمجھنے کا شوق ہے۔ ہم تو جناب والا صرف مزے لینے کے لیے کہ جناب کوئی خطیب ہو، کوئی عالم ہو، وہ صرف ہمیں سر سنائے، وہ صرف ہمیں ترنم سمجھائے، اور جناب والا بات کہیں کی بھی ہو بس گزارا ہو جائے، اور حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی خطیب آئے ایسی شہادت بیان کرے کہ جناب ہم رو رو کے جناب والا تم صرف رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ عزیزان محترم، تم نے سمجھا نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، امام حسین کی شہادت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی آئیے اس ارادے سے آئیے کہ ہم نے جا کر رب کے قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہمارا ہم یا تو پھر جناب والا کیونکہ لوگ ماڈرن ہو گئے، ٹائم پہ آنا ہے خطبے کے ٹائم پہ، وہ جناب علماء اس طرح وہ ہماری زبان بولتے ویلے نہیں ہیں آپ کے لیے، یہ سب آپ نے 5 انگلیوں کو برابر کر دیا ہے۔ ایک عالم دین ایک آیہ مبارکہ کو ریسرچ کرتے ہوئے جناب والا کبھی کوئی تفسیر اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی کتاب اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی حدیث کی کوئی کتاب اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جتنے بھی اشکالات
قرآن کی اس آیہ مبارکہ پہ اور اس کی تفسیر پہ یا پھر احادیث مبارکہ میں آتی ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے ایک عالم دین ساری رات مطالعہ کرتا ہے کہ جناب میں نے مسلمانوں کو بتانا ہے کہ قرآن میں خالق کائنات نے یوں ارشاد فرمایا ہے، لیکن پھر مسلمانوں کا یہ جذبہ ہو کہ جناب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم جائیں گے مولوی بس خطبہ پڑھے، بس نماز پڑھائے، اس کے بعد جناب جانا ہے۔ تم نے دین کی اس طرح قدر کی ہے، آج اس لیے مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم نے دین کتنا سیکھا ہے؟ پھر بات کرتے ہو تم علماء کرام پر، بات کرتے ہو عالم دین پر، جناب والا آپ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ جناب سردیوں میں استنجا کس طرح کیا جاتا ہے، گرمیوں میں استنجا کس طرح کیا جاتا ہے، طہارت کتنے قسم کی ہوتی ہے، یا جناب والا نماز ہمیں کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ 40 سال گزر جاتے ہیں ہمارے مسلمان کو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ جناب والا نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں، نماز کی شرائط کون سی ہے، نماز کے واجبات کون سے ہیں۔ کیونکہ مسلمان کو دین سمجھنے کا شوق نہیں ہے، ان کو چسکے لینے کا بڑا شوق ہے کہ جناب ہم کوئی چسکا لیں۔ عزیزان محترم یہ نیت کر کے آئیں، آج جائیں گے عالم دین قرآن پڑھ کے ہمیں کوئی مسئلہ سمجھائے گا۔ تو عزیزان محترم میں اپنا آپ کے سامنے مافز ضمیر بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا کہ قرآن پاک میں خالق کائنات نے کیسے رموز اور اسرار رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایسے اسرار اور رموز پوشیدہ ہے، ایسے موتی اور جواہرات پوشیدہ ہیں، مسلمان کیا جانے۔ میں نے کہا نا کہ جناب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت کا معنی بھی ہے پیار کرنا، مودت کا معنی بھی ہے پیار کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں خالق کائنات نے یوں کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حالانکہ محبت ایک عام سادہ سا لفظ ہے جو عام سمجھ میں بھی آنے والا لفظ ہے کہ محبت کا معنی پیار کرنا ہے، پھر مودت کو کیوں استعمال کیا؟ میں یہ آپ کے سامنے فرق بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا فرق بیان کرنے لگا ہوں کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ محبت جہاں محبت ہو درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ مودت کا رشتہ ہو درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے، مودت بعد میں ہوتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آئیے مثال کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا تب آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ عزیزان محترم، ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے۔ اگر ماں نماز میں کھڑی ہے، بچہ رو رہا ہے، تو ماں کو اجازت نہیں ہے کہ جناب نماز توڑ کر، نماز چھوڑ کے وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو بیٹے سے محبت ہے، ماں کو بیٹے سے محبت ہے، اور درمیان میں آ گئی شریعت، پھر شریعت پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ پھر یہاں محبت کو نہیں دیکھا جاتا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے، بیٹا رو رہا ہے، ماں نماز میں ہے، نماز کی حالت میں ماں جناب والا بیٹے کو روتے ہوئے یہ نہیں کر سکتی کہ نماز کو توڑ دے اور بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے، نہیں عزیزان محترم۔ اور پھر جہاں مودت ہوتی ہے، آؤ میں تمہیں حدیث پاک سناؤں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث خطبہ سے سنی ہوگی، لیکن مجھ سے ذرا اس انداز میں سنیے گا کہ یہاں پہ عزیزان محترم خالق کائنات نے مودت کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ عبادت ہے، خطبہ شریعت ہے۔ اب حسنین کریمین چھوٹے ننھے منھے ہیں، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ عبادت ہے۔ میرے آقا نے دیکھا میرے نواسے کہیں پہ اس قمیض کے ساتھ اٹک نہ جائیں، کہیں حسین اور حسین گر نہ جائیں، بس میرے آقا نے خطبے کو موقوف کیا، وہاں پہ خطبہ روک دیا، منبر سے اترے، حسنین کریمین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزیزان محترم، میرے آقا شریعت سکھانے کے لیے آئے ہیں، میرے آقا شریعت کے مالک ہیں، اور پھر یہاں بتا رہے ہیں
میرے آقا، آپ نے دیکھا خطبہ عبادت ہے، خطبہ شریعت ہے، لیکن میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا نے کہا کہ خطبہ بعد میں ہوگا، حسنین کریمین کی محبت پہلے ہوگی۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ آپ سنتے ہیں علماء کرام سے، کیونکہ اس لیے کہ حسنین کریمین سے محبت نہیں بلکہ مودت کرنی ہے، اور پھر جہاں پہ مودت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر عزیزان محترم شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔ ہاں ذرا یہ خیال کیجئے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، سجدے میں ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے منھے ہیں، تشریف لائے، میرے آقا سجدے میں ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ سوار ہو گیا۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ ہاں ادھر تو میرے کو لگتا ہے ادھر تو سبحان اللہ کا رواج ہی نہیں ہے، یا پھر یہ ڈر لگتا ہے سبحان اللہ کہیں گے گرفتاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے۔ اور بھئی ڈریے مت، جس نے گرفتار کرنا ہے مجھ کو گرفتار کر لے، بآواز بلند کہیے اللہ پاک ہے، سبحان اللہ۔ نہیں بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اب میرے آقا جناب سجدے میں ہیں، سجدہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نماز عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ آج تم اہل بیت پہ بکواس کرتے ہو، آج تم صحابہ کرام پہ بکواس کرتے ہو، ذرا یہ دیکھیے قرآن ہمیں کیا میسج دے رہا ہے۔ حضور کے اہل بیت سے مودت رکھنی ہے، حضور کے صحابہ سے مودت رکھنی ہے، اور مودت کا یہ تقاضا ہے کہ جناب والا کوئی شریعت کی بات آئے تم بھونکنے لگ جاؤ اہل بیت پہ، کوئی شریعت کی بات آ جائے تم بھونکنے لگ جاؤ صحابہ کرام پہ۔ عزیزان محترم، میرے آقا سجدہ فرما رہے ہیں، حسنین کریمین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب میرے آقا نے ایک تسبیح نہیں، دو تسبیح نہیں، 7 تسبیح نہیں، 10 تسبیحاں نہیں، 12 تسبیحاں نہیں، 70 72 تسبیحاں پڑھی۔ اب حسنین اٹھے نہیں، کہیے سبحان اللہ۔ وہ جناب یہ شریعت ہے، اب مودت آ گئی ہے، مودت آڑے آ گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عزیزان محترم، اب بتائیے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی پشت پر سوار ہو گئے، اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 3 تسبیحاں نہیں بلکہ 72 تسبیحاں پڑھی۔ کیوں؟ رب کو بھی پتا ہے، اور پھر میرے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی پتا ہے کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرے انداز سے میں آپ کو، کیوں یہاں پہ امام حسین کی مودت پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے، وگرنہ یہاں خالق کائنات فرماتا نا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی جگہ پہ محبت فی القربہ کہتے، محبت کا ادنا درجہ ہے۔ تم نے اہل بیت کی شان کو سمجھا نہیں ہے، تم نے صحابہ کی شان کو نہیں سمجھا۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ جس چیز کا تعلق میرے آقا سے ہو جائے اس سے مودت کرنی پڑتی ہے، محبت نہیں مودت کرنی پڑتی ہے، اور پھر محبت کا درجہ ادنا ہے، مودت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ اب جناب والا دوسرے اینگل سے میں اس حدیث پاک کو بیان کرنے لگا ہوں۔ عزیزان محترم، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 72 تسبیحاں پڑھی، میں پوچھنا چاہتا ہوں وہاں پہ پیارے ابو بکر موجود نہ تھے کہ وہ اٹھ جاتے اور حضرت امام حسین کو اٹھا لیتے اور کہتے کہ بیٹا اپنے نانا جان کو آج سجدے کی تکمیل کرنے دو، اس کے بعد لاڈ اور پیار تم نے کرنے ہیں۔ ابو بکر موجود تھے، وہ آگے نہیں بڑھے، عمر موجود تھے، وہ آگے بڑھے نہیں، عزیزان محترم عثمان موجود ہیں، آگے بڑھے نہیں، علی موجود ہیں، آگے بڑھے نہیں، کیونکہ صحابہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو تو خالق کائنات عبادت بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ حسین کی محبت، حسین کی مودت کا مسئلہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہے۔ آج
اینکر بھی بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ آج جناب والا کوئی جناب والا انگلش کا پڑھا ہوا بھی آج وہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ کل سے میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا اتنی بڑی داڑھیوں والے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ بک بک کرنے لگے ہیں۔ تمہیں کیا پتا؟ تم مجھے بتاؤ کہ جناب جہاں پہ مودت ہو، درمیان میں شریعت آ جائے، وہاں شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔ اور پھر اس دوسرا میں آپ کو دوسرے طریقے سے اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ مانا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی یہ سارے حضور کے غلام ہیں۔ چلو انہوں نے تو جناب والا حضرت حسین کو نہیں اٹھایا۔ میں نے جب قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیا، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کیا دیکھا، اور آپ بھی جانتے ہیں اور آپ نے بھی سنا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی باری آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے نازک سے جناب والا گلے پہ جناب چھری چلانا چاہی تو پھر خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، جبرائیل فوراً جا جنت سے مینڈا اٹھا، میرے اسماعیل کو نکال دے ابراہیم سے تاکہ میرے اسماعیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور بھائی جبریل آئے کہ نہیں آئے؟ جنت سے مینڈا لائے کہ نہیں لائے؟ اب جب باری آئی جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن میں ہے کہ جناب جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالنا چاہا، خالق کائنات نے فرمایا، اے جبرائیل میں نے تیرے 600 پر کیوں بنائے ہیں؟ اسی لیے تو بنا ہے، جا یوسف کو کوئی تکلیف نہ ہو، پانی سے پہنچنے سے پہلے یوسف کے نیچے اپنے پر بچھا دے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت جبریل حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ آئے کہ نہیں آئے؟ اور پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈالنے لگا، جناب آگ آسمان سے بات کر رہی ہے، لیکن خالق کائنات نے آگ کو حکم دے دیا، خبردار جو تم نے ابراہیم کو جلایا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ آگ کو خالق کائنات نے حکم دیا کہ نہیں دیا؟ ابراہیم جلے تو نہیں۔ عزیزان محترم، اب آئیے، اب باری ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی تکمیل سجدہ کی، سجدہ کو مکمل کرنے کی۔ امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خالق کائنات نے یوں نہیں فرمایا اے جبرائیل جا امام حسین کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی پشتے ہٹا دے تاکہ میرے آقا کریم جو ہے وہ اپنا سجدہ پورا کر لیں؟ نہیں، کیوں؟ خالق کائنات جبریل کو بھیج سکتا تھا، دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ امام حسین کی مودت پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوں گے تو خالق کائنات راضی ہوگا۔ اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کو عطا کی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے